الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، میں سفر پر تھا اور وہاں سے واپس آیا. کل مجھے علم ہوا حاجی شبیر صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ دونوں ہی اس دنیا سے رحمت فرما رہے ہیں. حاجی صاحب سے بڑا قریبی تعلق تھا. اس ادارے کی بنیاد، اس کے افتتاح، اس میں بار بار میری حاضری ہوتی رہی اور ان کے صاحبزادے چودھری عالم صاحب ان کے ساتھ بھی محبتیں تھیں. بلکہ میں جب برطانیہ کے سفر پر گیا کئی سال پہلے تو انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے گھر میں میزبانی بھی کی. 2-3 دنوں کے گھر قیام بھی رہا. چودھری آصف تو ہمارے برخوردار اور بچوں کی طرح ہیں. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال مجھے بہت صدمہ ہوا. میرے تو علم میں نہیں تھا اور کسی ساتھی نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی. لیکن بہرحال اس مثال ثواب کی اس محفل میں شرکت سے میرے دل کو بھی کچھ تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پہلے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہارا امتحان لیں گے. اور اس امتحان میں ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے پیاروں کو لے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو تمہارے پیارے ہیں ان کو ہم لے جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جانے والا تو چلا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جانے والا تو کئی منزلیں پار کر گیا. آخری وقت میں موت کی سختی دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، قبر کے حالات، وہ تو نکل گیا. لیکن ہماری آزمائش کافی عرصہ چلتی ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے اس مشکل کی گھڑی میں. آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ کافی عرصے تک جاتا ہے. جیسے فرمایا بشر الصابرین. اللہ نے فرمایا جو 2 کام کرے گا اس کے لیے بشارت ہے میری طرف سے، خوشخبری ہے. یعنی پچھلے والوں کو کہا جا رہا ہے
ان کے لیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان کے ساتھ چلے گئے، بس ان کی یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ زندگی میں انسان کمیاں بیشیاں آتی ہیں، لیکن آخر میں اگر وہ ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو ایمان کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ جانا۔ یاد رکھو، آخر وقت میں اگر کلمہ نہیں بھی پڑھا، نہیں پڑھ سکا بیماری کی وجہ سے، یا کسی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو موقع ہی نہیں ملا کلمہ پڑھنے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا۔ زندگی میں ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو ایمان کے خلاف ہو، اس کلمے کے خلاف زبان سے کوئی کلمہ نہ کہا ہو، تو وہ کلمے پر ہی اس کی موت، اور ایمان پر اس کی موت ہے۔ البتہ یہ زائد ایک فضیلت ہے، زائد فضیلت ہے کہ اگر ایک آدمی آخر وقت میں لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے، اچھا کلمہ بھی ضروری، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے، اس لیے پیغمبر السلام نے آخر وقت میں کلمہ زبان پر نہیں، اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ نہ تو کوئی بھی اللہ کا نام سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، انا للہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو ایک زائد فضیلت ہے کہ دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو وہ ایمان پر نہیں ہے یا جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ ایسی جیسے ایک آدمی کو ليلۃ القدر مل جائے گی تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ليلۃ القدر نہیں ملی تو اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ ایک نفلی اور زائد چیز ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ زندگی میں اس کلمے کے خلاف زندگی نہ بسر کی ہو، اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ کی ہو جو اس کلمے کے خلاف ہو، تو اس کی موت بھی ایمان پر ہے، اس کی موت بھی کلمے پر ہے۔ اب ہماری آزمائش ہے بشیر الصابرین، فرمایا کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ نمبر 1، صبر کسے کہتے ہیں؟ نہ زبان پر شکایت اللہ کی، نہ دل میں شکایت۔ آپ کی زبان بھی شکایت نہ کرے ایسا کیوں کیا اللہ نے، اور دل میں بھی شکایت نہ ہو کہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ بھیجنے والی بھی وہ ہے، لے جانے والی بھی وہ ہے۔ یہ موت و حیات کا عجیب نظام ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ بھیجے گے اس وقت جب وقت ہوگا، لے جائیں گے اسے جب وقت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا پہلے سے وقت رکھا ہوا ہے کہ کب لانا ہے اور کب لے کے جانا ہے، تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انسان آنے میں بھی مرضی نہیں، جانے میں بھی مرضی نہیں۔ آنے میں مرضی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس ہفتے ڈلیوری ہو جائے گی، مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں مہینے بعد ڈلیوری ہوگی، 2 مہینے پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ آنے میں مرضی نہیں، جانے میں مرضی نہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے تھے جب آنے میں مرضی نہیں، جانے میں مرضی نہیں، تو درمیان میں بھی خدا کی مرضی پر زندگی بسر کرو نا۔ مرضی چلتی کب ہے تمہاری؟ اگر تمہاری چلتی تو تم یہاں چلاتے نا کہ فلاں وقت جانا ہے، فلاں وقت آنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو بشر الصابرین، صبر کرتا ہے، یعنی دل اللہ کے فیصلے پر راضی۔ صدمہ اپنی جگہ ہے، یہ صدمہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کیوں گئے، اس کا یہ صدمہ جدائی کا ہوتا ہے، نتیجے کا نہیں۔ نتیجے میں تو مومن کے اگلی منزل اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، یہاں بیماریاں، تکلیفیں اور پریشانیاں، جو ہی قبر میں جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، کہہ دیا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ غم اور صدمہ صرف جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اس بات کا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مومن کے لیے آگے خیر ہی خیر ہے، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، ایمان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ ایک جوان جو ہے اس کے پاس لوگ آئے، اس کے والد فوت ہو گئے، اس طرح اچانک چلے گئے، جیسے اچانک دونوں بزرگ چلے گئے، تو آ کر اس کو کہنے لگے یار یہ، انہوں نے کہا نہیں، میرا ابا جہاں گیا ہے وہ جگہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے، ان کے لیے اس دنیا سے زیادہ اچھی ہے، میرا ابا جہاں گیا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز احمد صاحب، بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوئی مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 90 سال کے قریب عمر سے انتقال ہوا۔ ہمارے بھی ابا اماں کے پیچھے چلے گئے کہ بعض بزرگوں میں بہت آپس میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ دونوں بزرگ بھی عزیز ہے، میں تو زیارت کی ملاقات آگے پیچھے، ہمارے والد صاحب کے آگے پیچھے والدہ چلی گئی۔
تو مجھ سے وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے، ہم اسپتال میں، تو فرمایا کہ اگر ایمان کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے پھر پہاڑ جیسے گناہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ بھی ہے اور رسول اللہ کی سفارش بھی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ بات فرمائی، صابرین صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، دیکھو رسول اللہ نے طریقہ سکھایا، بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا، اور آپ کو اپنی یعنی اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے کتنی چاہت تھی کہ قرآن میں پیغمبروں نے بھی دعائیں کی، اللہ مجھے وارث دے دیجیے۔ اب وہ 17 مہینے کے ہو گئے، یعنی اب دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے، کتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے، بس وقت آ گیا۔ تو جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو رسول اللہ ان کے آنسو جاری تھے، آپ نے کیا فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں لیکن خدا کے فیصلے پر راضی، غم ہے لیکن فیصلہ جو ہے ہمارے والدین کے لیے، جانے والے کے لیے اس سے خوبصورت کوئی وقت نہیں، یاد رکھو کہ جب وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا سے کوئی خوبصورت وقت نہیں۔ 100 سال 200 سال موسیٰ علیہ السلام کا بخاری میں آتا ہے، اسرائیل السلام آئے، تھپڑ بھی مار دیا ان کو اور کہا کہ میری جان لینے آیا ہے، اللہ نے فرمایا اس بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال میں بڑھا دیتا ہوں۔ کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت۔ انہوں نے کہا جب پھر بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی خدا کے پاس لے چلو۔ تو حضور کو وقت نہیں، ان کے لیے یہ وقت تھا، ایمان کے ساتھ چلے گئے، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ دیکھو آج یہ سارے ثواب ہم جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گئے، ان کو وہاں ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، مومن کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ میں جب پڑھتا تھا امریکہ کے انگریز مسلمان ہو کر آیا تھا تو قرآن حفظ کرتا تھا، کبھی کبھی بہت رویا کرتا تھا، بہت روتا تھا، ہمیں بتاتا نہیں تھا روتا کیوں ہے۔ تو ایک بار ہم نے کہا یار اس کے اندر کی بات تو نکالو کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس امریکی کو۔ ہم نے خیر بڑی اس کو ایک دفعہ اس طرح کیفیت تاری ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ یہاں آنے کے بعد مجھے دین کی سمجھ میں آئی، میں مسلمان ہو گیا، میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، لیکن میرے والدین کفر کی حالت میں مر گئے، میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کروں۔ آج ہم کو ہاتھ اٹھا لیں، ابھی شریف میں آتا ہے بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے، اماں کی مغفرت کر دے، اور میں پہاڑ جتنا اجر اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اس چھوٹے سے جملے پر۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں، اس لیے دعا فرما رب ارحمہما۔ دعا قرآن نے مضمون بھی دے دیا کہ یوں دعا کرو، تو جب اللہ مضمون دے رہے تو قبول فرمائیں گے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرنا جیسے بچوں میں مجھے رحم کے ساتھ پالا ہے۔ قرآن کی یعنی مضمون ہے، اور سب ایمان والوں کے لیے مضمون ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے، پہلے سارے ایمان والوں کو بخش دے۔ مضمون قرآن خود دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے مضمون دینا دلیل ہے کہ وہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے خود مضمون دے رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کرنا ہے جب مشکل اور مصیبت کی یہ گھڑی آئے۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے بشری صابرین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہمیں مصیبت میں دیا، آپ پر کوئی مصیبت آیا، حدیث شریف میں آتا ہے چونٹی بھی کاٹ لے تو فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، بتی گل ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ چلا جائے دنیا سے آپ کا پیارا انا للہ و انا الیہ، یعنی اقرار زبان سے بھی کر لو اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، جہاں ہمارے بڑھ گئے ہم نے بھی وہی جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی لمبیاں جدائیاں، کوئی لمبی جدائی نہیں بھائی، کوئی لمبی جدائی نہیں ہوتی، 50-60 سال کے بعد تو سب نے کسی پیچھے جانا ہے، بلکہ یہ دعا کرنی اللہ میں جہاں میرے بڑے مجھے بھی وہیں پہنچا دیں۔ اس لیے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے بڑوں کو خوب اصالہ ثواب کرے،
کیونکہ ان کا گریڈ بڑھتا رہے گا، تمہارا مفت میں بڑھتا رہے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے اولادوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ ہم میچ ہی لگا دیں گے، میچ ہی لگا دیں گے۔ میرا تو یہ طریقہ کار ہے، نفلی تلاوت نفلی عمل کرتا ہوں، اکثر میں تو بھیج ہی دیتا ہوں بھائی وہ اور اوپر چلے جائیں تو ہم تو مفت میں ساتھ چلے جائیں گے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم، بولو بھائی اگر باپ ترقی کرے اور بیٹا اس کی ترقی میں خوب حصہ لے اور اس کی وہ گریڈ 21 میں 22 میں پہنچ جائے تو جو پینشن ملے گی اس کا فائدہ بعض والوں کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ پینشن جاتا ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو دو کام ہمارے ذمہ لگائے مصیبت میں، صبر کرنا ہے اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہے، اور زندگی بھر ان کو اپنی دعا میں اصال ثواب میں 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 دعا کا اہتمام، جب ہاتھ اٹھائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مضمون بھی دیا ہوگا تو اسی مضمون کو پڑھ لیں۔ نمبر 2 مالی صدقات کریں، مالی صدقات سب سے زیادہ نفع مالی صدقہ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خاتون آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، شاید اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے جانا ہے تو صدقہ کرتی، میں صدقہ کروں افینفعھا، وہ صدقہ فائدہ دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں فائدہ دے گا۔ انہوں نے کہا یہ باغ جو مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا، کہا کہ یہ باغ میری وراثت میں سب سے قیمتی ہے جو میرے باپ کی طرف سے آیا ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا، اس کو دعا دی۔ آج یہی باغ وہ حصہ ہے مسجد نبوی کا جہاں باب الفہد بنا ہوا ہے، میں اور آپ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ باغ ہے اس خاتون کا جو اپنے ماں کے لیے دیا تھا، جہاں آج حاجی نماز پڑھ کے 50,000 کا خواب لیتا ہے، آج یہ وہی باغ ہے۔ اور تیسرا نفلی اعمال، نفلی حج، نفلی عمرہ، نفلی جو ہے نفلی نماز، ذکر اذکار، کلمہ طیبہ، درود شریف، کوئی بھی نفلی عمل کر کے ہم ان کو بھیج سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ یہ 3 ترتیبیں دی ہیں کہ آپ اپنے ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ایمان کی وجہ سے اکاؤنٹ بند نہیں ہے، آپ بھیجتے رہو بھائی، بلکہ اولادیں چلی جاتی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا جو دعا پڑھتا ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب فرماتے تھے میں تو اہتمام سے نماز میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ جتنے پہلے تھے ان کو بخش دے، میں اہتمام سے کرتا ہوں تاکہ ہر ایمان والے کو دعا کا حصہ مل جائے۔ اندازہ کیجیے ایسے اللہ والے لوگ بھی ہوں گے۔ ایک قبرستان کے بارے میں آتا ہے کہ اس قبرستان کے پاس سے کوئی گزرا، نیک آدمی، انہوں نے درود شریف پڑھ کے اللہ میں اس درود شریف کا ثواب اس قبرستان میں لگا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا ان کا کوئی بھائی وغیرہ وہ تھا، انہوں نے کہا بھی کیا حال ہوا تیرا، وہ فوت ہوا تھا۔ خواب میں آیا، انہوں نے کہا یار کوئی یہاں سے گزرا تھا، درود شریف کا ثواب ایسا بھیجا، وہ ایسا اللہ والا تھا کہ پورے قبرستان والوں کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے یہ سنت قرار دیا کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو سلام کرو، ان کو اصالہ ثواب کرو۔ کوئی ہو سکتا ہے ان کے پچھلے نہ رہے ہوں تو ایمان والے سارے اگلوں کے پچھلے ہیں، ہم سب اگلوں کے پچھلے ہیں، ہماری حصے داری ایمان کی بنیاد پر ہے، اس لیے سنت قرار دی۔ اس لیے عید پر بھی کہا ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے جاؤ، اس میں کیا حکمت ہے؟ ابھی ایک راستے پر ایک قبرستان، دوسرے راستے پر دوسرا قبرستان، وہاں بھی اصالہ ثواب کرو، یہاں بھی عید کی خوشیوں میں مرنے والوں کو بھی یاد رکھو۔ بہرحال میں بھائی عادل صاحب سے اور عادل صاحب سے تعزیت کرتا ہوں، ان کی ہمشیرگان سے اور ان کے عزیز اقارب سے، اپنے آپ سے بھی، کہ مجھے بہت ہی صدمہ ہوا۔ میرے سامنے ان کے چہرے ہیں حاجی صاحب کے، حاجن صاحبہ تو گھر بھی تشریف لاتی تھی، گھر والے بڑا افسوس کر رہے تھے اور گھر بھی کبھی تشریف لایا کرتی تھی۔ اللہ ان کی بے صاحب مغفرت فرمائے، صبر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما وعدت، صلی اللہ علیہ وسلم كما وعدت بنا كما انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم إنا عليكم منا حي الإسلام وتوفيت منا متوفى الإيمان اللهم اغفر لهما وارحمهما واغفر نزلهما واغفر مثلهما ونقهما من ذنوبهما ما ينقص الأرض من درس واغسل خطاياهما بالماء والثلج والبرد وابدلهما دارا خيرا من دارهما واهلا خير من أهلهما وادخلهما الجنة وأعذهما من النار یا اللہ دونوں بزرگوں کے لیے صاف مقصد فرما ان کے درجات کو بلند فرما اعلی علی کو جگہ عطا فرما دونوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما یا اللہ یہ ان کے صدقات جاریہ ہے یا عشاق کے حاجر صاحبہ کی یا اللہ مدرسہ مسجد اور یہ چار اولاد یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اس صدقات جاریہ کو قبول فرما اور ان کے نام اعمال کو درج فرما جو بھی سال ثواب کے لیے آج پڑھا گیا ہے ذکر ہے تلاوت ہے سورہ یاسین جتنی بھی یا اللہ یہاں یا خواتین نے کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما کہ ان کے نام اعمال میں درج فرما اعلی علی کی جگہ عطا فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما یا اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری بھی اور ہمارے سب بڑے چھوٹوں کی سب کی بے حساب مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ اس سال ثواب سے جو بھی کیا اس کو قبول فرما کر ان کے نام اعمال میں درج فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ بہت بڑا ان کی جانے سے اللہ بہت بڑی برکات کا دروازہ اس پر کیا بچوں پر یا اللہ آپ تو یا اللہ قادر ہیں یا اللہ اس کو پھر جاری ساری فرما یا اللہ ان برکات ان کے بعد بھی جاری ساری فرما ان کے بعد بھی جاری ساری فرما یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما ہم سب کی یہاں پر جمع ہونے کو تو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ وزقاری سب کے بے حساب مغفرت فرما اور دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ اجمعین